بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ باری تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہار اور جیت۔ ہار اور جیت، آئیے اس کو جانیے۔ کائنات لامحدود ہے، اس کو چلانے کے لیے قدرت نے قوانین بنائے ہیں۔ صدیوں سے سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ صدیوں سے چاند کی حرکت ایک محسوس انداز میں جاری ہے۔ صدیوں سے دریا اپنی محسوس سمت میں چل رہے ہیں۔ جس طرح اس کائنات کو چلانے کے اصول و ضوابط ہے، اسی طرح ہار اور جیت کی بھی اصول و ضوابط ہے۔ قدرت واحد ذات ہے جو بندے کی محنت کو ٹھکانے لگاتی ہے۔ انسان کے اندر توانائی پائی جاتی ہے جس کی فزیکل شکل کامیابی کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ دولت، پیسہ، جائیداد، یہ سب نتائج ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ اور سوچ ہوتی ہے جو نتائج پیدا کرتی ہے۔ اگر سوچ کامیاب ہونے والی ہو تو نتائج بھی کامیابی والے ہوں گے۔ اگر سوچ ناکامی والی ہو تو نتائج بھی ناکامی والے ہوں گے۔ زندگی کے کئی میدان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہارنا کامیابی بن جاتا ہے۔ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو سقراط کی موت اس کی جیت بن گئی۔ واقعہ کربلا میں بظاہر لگتا ہے کہ یزید کی جیت ہوئی، لیکن حقیقت میں اصل امام حسین رضی اللہ کی ہوئی۔ ہار اور جیت رویے پر منحصر ہوتی ہے۔ رویہ بتاتا ہے کہ ہار ہوگی یا جیت ہوگی۔ رویہ شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر بھی بنتا ہے۔ دنیا میں جتنے میچ کھیلے جاتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی کھیل سے ہی کیوں نہ ہو، اس میں دونوں ٹیموں میں ہار اور جیت کا تعلق ان کے رویے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے والی ٹیموں میں جیت کا رویہ ہوتا ہے۔ جیت کے لیے جتنا رویہ اہم ہے اتنی اور کوئی چیز اہم نہیں۔ انسان میں کئی قسم کے رویے پائے جاتے ہیں، اس میں کامیابی والے کے لیے ہے کامیاب لوگوں کے رویوں کو اپنایا جائے۔ جیتنے والے لوگ کسی نہ کسی قانون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس رویے کی وجہ سے کامیابی مل رہی ہے۔ اچھے سیلز مینوں کا مخصوص رویہ اور مزاج ہوتا ہے جو ان کی سیلز کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ وعدے کے پابند ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جن رویے کو اپنایا لیا جائے تو کامیاب ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام کے انجام کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے انجام کو مد نظر رکھ کر نہیں چلتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہارنے والے اپنے راستے کی رکاوٹ خود ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ، ان کا انداز ان کے راستے کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، تم خود کو بدلتے ہو، بدلنے والا تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر بندہ خود کو نہیں بدلتا تو حالات نہیں بدلتے، واقعات نہیں بدلتے، زمانہ نہیں بدلتے بیٹا، حتیٰ کہ کچھ نہیں بدل ہوتا۔ اگر اپنی سوچ، رویہ، اپنا انداز بدل لیا جائے تو کامیابی ممکن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کام خود بخود ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف انتظار کرتے رہیے، کام کبھی نہیں ہونے والے۔ جو لوگ چانس پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کبھی چانس آتا۔ چانس ان لوگوں کا آتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ہارنے والے بھاگتے نہیں، اور جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ جیتتے بھی نہیں۔ جیتنے کے لیے سب سے ضروری چیز
مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ہارنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مسائل کا شکار دیکھتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق بعض لوگ اپنے مسائل کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ لڑتے رہتے، آخر کار وہ ہار جاتے ہیں اور مسئلے مسائل جیت جاتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری توانائی مسائل کے حل پر لگاتے ہیں۔ بعض لوگ مسئلے زدہ ہوتے ہیں، وہ خود مسئلہ بنے ہوتے ہیں، وہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی کے عالم میں پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو فوری طور پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے مسئلہ کا حل پوچھا جاتا ہے وہ مسئلے کا شکار نہیں ہوتا اور وہ مسئلے سے باہر کر سوچتا ہے۔ دنیا ایسی واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پر لوگوں نے کئی دفعہ ہار کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیت کر دکھایا۔ امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کی کہانی کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی زندگی میں ناکامیاں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کامیاب ہو کر دکھایا۔ ہار بندے کو سکھاتی ہے، ہار بندے کو میچور بناتی ہے، ہار بندے کو جینیس بناتی ہے۔ بہت سارے مسئلوں سے گزرنے کے بعد جب بندے کو تجربہ حاصل ہوتا ہے تو وہ جینیس بن جاتا ہے۔ کامیابی کو کہتی ہے، کامیابی میں اتنی کشش اور طاقت ہوتی ہے کہ ایک بار کامیاب ہونا بندے کو دوبارہ کامیاب کر دیتا ہے۔ جو بندہ ایک بار کروڑ روپیہ بنا سکتا ہے، کامیابی بندے کے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے شیر کے موہ کو خون کا لگ جانا۔ اگر ایک بار کا تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی پچھلی کامیابی کو یاد رکھے۔ پچھلی کامیابی کو یاد رکھنے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ہم ہر بار ناکامیوں کو یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت میں غم ہی غم رہتا ہے، جس کی وجہ سے کام کے لیے قوت ارادی پیدا نہیں ہوتی۔ جو لوگ جیتنے والے ہوتے ہیں وہ اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ اقدار کا مطلب ہے ترجیحات۔ اگر ترجیحات میں کامیابی اور جیتنے کا جذبہ ہو تو جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ دکھانے کا جذبہ نہ ہو تو پھر جیت ممکن نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کھانا پکتا ہے، چیزیں بنتی ہیں، ان اقدار کے بنتے میں بعض اوقات کئی واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ماضی کے تجربات ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، دوسرے کے جملے ہوتے ہیں، بچپن کے گرومنگ ہوتے ہیں، بچپن کے حالات ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہماری اقدار کو بناتی ہے اور ان اقدار کا انجام کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیتنے کے لیے خواب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خواب دیکھے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر بڑے کام کا آغاز خواب سے ہوتا ہے۔ جو بندہ خواب دیکھتا ہے وہ آغاز کر لیتا ہے۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کرو جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں۔ خواب بندے کو جیتنے پر اکساتا ہے، بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، نہ تکنے پر اکساتا ہے۔ ایک بار کی ہار کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر مسلسل ہار رہے تو پھر رک کر سوچنا چاہیے۔ لوگ اپنی ذات پر غور و خوض نہیں کرتے، وہ اپنی جیت کی تیاری نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنی جیت کی تیاری رکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مقابلے میں باکسر محمد علی نے اپنے محارف کو جیت کر دیا۔ صحافی اس کے پاس آئے اور کہا، آپ ایک موقع سے کیسے جیت گئے؟ اس نے جواب دیا، مجھے ایک موقع کو بنانے میں 21 سال لگے، 10-12 سال کی محنت کے بعد میٹرک کی سند ملتی ہے۔ اس طرح کئی سال کی محنت کے بعد کاروبار میں
کامیابی ملتی ہے، کئی سال کے بعد رائٹر بنتا ہے، کئی سالوں بعد بندہ ٹھیک بنتا ہے، کئی سالوں بعد جب محنت ایسا بننے والا نہیں ہے جو پیدا ہوا ہو اور اس نے دوڑ لگا دی ہو۔ جیت کی تیاری اور خواب بہت ضروری ہے۔ جیتنے والا اپنا ہار کو ہار نہیں مانتا، وہ ہار سے سیکھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ جیتنے والے لوگ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ تیاریوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہ میدان میں اتر جاتے ہیں۔ جیتنے کے لیے بڑا بنیادی فلسفہ ہے، اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پریکٹیکل ہونے کے علاوہ جیتنے والے لوگ اپنے جذبات کا مثبت استعمال کرنا نہیں آتا تو اس کے لیے کامیاب ہونا آسان نہیں ہوتا۔ غلط اور درست کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے بیٹا، فائدے اور نقصان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بس ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور میدان میں اتر جانا چاہیے۔ جیت خود بہت قدموں میں چل کر آ جائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔